اس لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جتنا درود شریف کے پڑھنے میں ادب و احترام ہوگا اتنے ہی درود کے کمالات کھلتے جائیں گے، اتنے ہی درود کے کمالات کھلتے جائیں گے۔ جتنا درود شریف کے پڑھنے میں ہمارے اندر جتنا ادب و احترام ہوگا، ادب انسان کو بہت کچھ طے کروا دیتی ہے۔ ادب سے کیا ہوا چھوٹا سا عمل کروڑوں بے ادب عمل سے اوپر چلا جاتا ہے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ جب ہم درود و سلام پڑھے تو جتنا ادب ہم سے ہو سکے ہم اس ادب کو بجا لاتے ہوئے درود و سلام پڑھیں۔ میرے مرشد فرماتے درود پڑھنے کا طریقہ، فرمایا گلاب کی خوشبو لگاؤ، تسبیح کو بھی گلاب کی خوشبو لگاؤ، اپنے آپ کو گلاب کی خوشبو لگاؤ، اور پھر میرے نبی پہ درود پڑھتے رہو، خوشبو ہر طرف آئے گی۔ یعنی جتنا ادب دو گے درود کو، درود اتنے ہی کمالات تمہیں دیتا جائے گا۔ جتنا ادب و احترام درود شریف کے پڑھنے کو دو گے اتنا ہی تمہیں یہ دے گا اللہ۔ فرمایا کہ درود شریف کو یوں پڑھو جیسے ہم گلاس، شیشے کا گلاس میں پانی ڈال کے نا اس کے اوپر شہد، وہ گلاس پانی کا بھرا ہو اور ایک چمچ شہد کا لے کے، شہد ہو خالص شہد، پانی والا نہ ہو، خالص شہد ہو، گاڑھا شہد، اس کو جب آپ ایک چمچ اس کے اوپر ڈالو گے تو ایک دم نیچے نہیں جائے گا، اس کی ایک لمبی سی تار بن جاتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایسے گھومتی جا کر وہ اس کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ گلاس کے تہہ میں وہ بیٹھ جاتی ہے۔ فرمایا جب تم درود پڑھو تو اپنے دل کو شیشے کا گلاس تصور کرو، اپنے دل کو شیشے کا گلاس تصور کرو، اور فرمایا کہ پھر لفظ محمد پہ رک جاؤ اور یہ تصور کرو کہ یہ لفظ محمد ایک شہد ہے اور یہ میرے دل کے گلاس میں جا رہا ہے، اور وہ جا کے بیٹھ گیا۔ بس دل میں لفظ محمد سما جائے تو کائنات بدل جاتی ہے۔ دل میں لفظ محمد اگر سما جائے تو کائنات بدل جاتی ہے۔